بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں جو یہ ساری جو جنگیں جس طریقے سے پھیل رہی ہیں یا بن رہی ہیں پوری دنیا میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ سپر پاور جو ہے چائنا یا امریکہ یا مستقبل کی سپر پاور صرف امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں ابھرے گی، اللہ تعالیٰ کی سپر پاور نظر آئے گی۔ مسلمانوں نے ہی ایٹ دی اینڈ اپنا جیسے کہتے ہیں کہ اس زمین کے جو حق خلافت کہہ لیں یا اس زمین کو چلانے کا جو آخری ذمہ داری انہی کے کندھوں پہ ہے، تو وہ اس قابل ہوں گے۔ اور ابراہیم ٹروڑے جو ہیں وہ بیسیکلی مون ان کا کیپریکارن میں تھا اور جوپیٹر ان کا رولنگ پلانیٹ ہے، وہ سن کی طرف سے کہ سن پائسس میں تھا، اور لگتا یہ ہے کہ ان کا سن پائسس سے زیادہ اچھا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بن رہا ہے ان کا کہہ لیں کہ امپیکٹ، کیونکہ سن اگر پائسز میں لیتے ہیں تو جوپیٹر وینس ان کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے۔ وہ موسٹلی صدور جو ہیں اس وقت کے، جیسے وہ بھی اب صدر کی اس پہ فوجی تھے، لیکن اب میرا خیال ہے انہوں نے پریزیڈنٹ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو یا صدر بنے ہوئے ہیں برکینا فاسو کے۔ تو جوپیٹر عموماً صدور کا وہ سیکنڈ ہاؤس میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ طیب اردگان کا میں نے دیکھا سیکنڈ ہاؤس میں جوپیٹر، ان کا جوپیٹر بھی سیکنڈ ہاؤس میں، سن اگر ہم پائسز سے ان کو ریڈ کریں تو ہاں، لیکن اسینڈنٹ کے لیے ڈیفینیٹلی ٹائم میچ کرنا ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے، وہ ابھی ہم نے نہیں کیا، لیکن بہرحال مون کیپریکارن اور سن ان کا پائسز، اس حساب سے دیکھا جائے تو ابھی ان کے جو خطرات ہیں وہ ان کے تقریباً 2026 تک تو کافی حد تک سیف چلے گا معاملہ، گینز بھی ہیں، امیدیں بھی پوری ہوں گی۔ اس کے بعد تھوڑی سی گینی کیفیت آئے گی۔ ریلیجیسلی یہ اچھی جوپیٹر پلیسمنٹ لے کے پیدا ہوئے ہیں جس میں لوگوں کی زندگیوں پہ اختیار، اور چوتھے گھر کا جوپیٹر بڑا دل، بذات خود ان کی ماں بھی ریلیجیس خاتون نظر آتی ہیں ذائچے سے، اور یہ خود بھی مذہبی طور پہ مطلب دلی طور پہ مذہب ان کے اندر گوندا ہوا ہے۔ اور جہاں تک رہے گی کہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھیوں کی بات، تو دیکھیں وہ ساتھی جو 313 ہیں وہ ابھی فائنلائز فیز میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ فائنل پروڈکٹ ابھی نہیں آئی سامنے، اور نہ ہی ہم اس میں کوئی نہیں جانتا وہ کون ہوں گے۔ ہاں، یہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مستقبل میں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن سیم ٹائم پہ یہ جو خواص ہیں، یہ خواص آپ کو ہمیں سب کو مجبور کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا لیڈر اٹھتا ہے جو طاغوت کو چیلنج کرتا ہے، جو ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرتا ہے، تو لاشعوری طور پہ ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے اس سے بالکل یہی بنتی ہے، اور وہ درست بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھیوں میں اسی طرح کے کرزمے یا خواص بھی ہوں گے کہ وہ آپ کے دنیا کے نظام کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، اور ہر شخص کے پیچھے لشکر ہوگا، اور بہت زیادہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ سپورٹ ہوگی، اور بغیر مذہب و ملت میں سب حرکتیں تو پیوٹن کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہی ہیں۔ پیوٹن بھی تو آپ دیکھیں ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ یار ہم اپنے ملک میں اپنی مرضی سے اپنی کلچر کے حساب سے قوانین بنا کے نہیں جی سکتے، کیوں ہمیں پش کیا جاتا ہے انٹرنیشنل قوانین کے تحت آنے کے لیے، یا انٹرنیشنلی ایک میوچل رسپیکٹ نظر نہیں آتی۔ بلکہ اس نے کہا کہ ایک دفعہ ایسی ہوا کہ امریکن کوئی امبیسڈرز آئے یا امریکن کوئی لوگ تھے، تو انہوں نے ہمارے سفارتی عملے کو یا ادھر اس کو بڑی بدتمیزی سے ٹریٹ کیا، تو ہم نے رشیا نے بڑے تمیز سے ان کو طریقے سے میسج نوٹ کروایا، اور پھر میرا خیال ہے پیوٹن نہیں ملے یا اس طرح کی کوئی بات تھی، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کیا مطلب جیسے کہتے ہیں زمین کے مالک آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں۔ اور جو اب امریکن صدر کی جس طرح کی لینگویج ہے اور جو باڈی لینگویج ہے، اب نیتن یاہو کوئی ایتھکس ہیں، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ نیتن یاہو کو اس دن گالی نکال دی، آج اس کو میڈ مین کہہ دیا، لیکن یہ فرق نہیں پڑ رہا کہ عملی طور پہ تم اس کو نہیں روک رہے، صرف گالی گلوچ گلی محلے والا ماحول بنا کے کر رہے ہو، لیکن عملی طور پہ اس کا ہاتھ نہیں باندھا۔ ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایران پہ ماروں گا، کہ اس کی 500 کلو یورینیم تو اس نے بچی ہوئی ہے، امریکہ نے مجھے ڈچ کیا، اس کا جہاں دل کر رہا ہے وہ مار رہا ہے، ایڈ پہ بچے جاتے ہیں ان کو مارتے ہیں۔ مطلب یہ تو دنیا میں نہ ہوا کبھی کہ لنگر پہ یا ایڈ پہ ایڈ کیمپس میں کوئی لائنوں میں لگے اس کو مارا جائے۔ ابراہیم ٹروڑے جو ہے وہ اس وقت ابھرتا ہوا افریقہ کا، اس کی زبان، اس کی گفتار میں جو ایک فلو ہے وہ تو دلوں کو چیرتا ہے، مطلب اس کو سننے بیٹھو تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ ہی بول رہے ہیں، مطلب ایک فلو ہے، ایک ردھم ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اتنی انگریزی تو کبھی انگریزوں کے منہ سے اس فلو میں دیکھی، جیسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی
तासीर डाली है और अफ्रीका को झंझोड़ के उसने खड़ा कर दिया है और उस पर तकरीबन 200 से ज्यादा अटैक भी हैं। तो अब देखें इस बात में ना हम लोग कुछ, आपको पता है कि श्योर शॉर्ट नहीं कह सकते होते एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट, हम सिर्फ ये देख सकते होते हैं कि कोई रिलीजियसली अच्छा है या नहीं है, ये घर इसका मजहबी है, इसके दिल मजहबी है, ये रिलीजियस एक्सपेक्ट जो जैसे कहते हैं ना मजहब के लिए बड़ी जान दे देगा, ये इस तरह का माइंडसेट है। लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथी है या नहीं ये चार्ट नहीं बता सकता, ये उसका जैसे कहते हैं ना कि क्योंकि हमारे पास डाटा साइंस में होना, जैसे कई दफा अर्ज किया कि डाटा चाहिए होता है कि पहला किसी साथी का चार्ट हो उनके, तो फिर तो हम 100 साथी उनका ढूंढ के आपको निकाल देंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक साथी भी नहीं है तो नहीं। लेकिन अब आ जाए रिलीजियस एस्पेक्ट पे, रिलीजियस एस्पेक्ट से अगर हम देखें मजहबी तौर पे, तो उसकी जो हुर्रियत है, जो उसका जुर्रतमंदाना अंदाज है, रिट को चैलेंज करना, सिस्टम को चैलेंज करना, और वो जैसे इमरान खान की मुर्गी वाली बात मैंने एक वीडियो में की थी, समझाई थी, एग्जैक्टली वो इकोनॉमिक्स को वहां समझ गया है। जो शख्स आपको इकोनॉमिक्स को समझ जाए, ये सूद वूद बैंकिंग सिस्टम और ये हराम हरूम नहीं है, रुपया ही हराम है। आप ये देखें कि कैसे आप लोग लूट सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है अंडर इनवाइसिंग, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट के दरमियान में अंडर इनवाइसिंग एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन सर जी ये खत्म हो सकता है एक ही सूरत में कि आपकी बार्टर ट्रेड हो, फिर आप इसको अंडर इनवाइस कैसे करेंगे? रुपया ही ना चलता हो, बस प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट आ रही हो बस। तो बात यह है कि इब्राहिम ट्रेज़ोरे की जो इकोनॉमिक्स की सेंस है वो ये जरूर बताती है कि ये मुस्तकबिल का आदमी है, मुस्तकबिल की बुनियादें रखेगा, उसका एज ग्रुप भी बताता है। याद है मैंने कहा था मुस्तकबिल 40 से 50 के दरमियान वालों का है एक वीडियो में, ये नहीं, मुस्तकबिल का आपने आदमी। आपने ये नहीं कहा था कि आप अपने अल्फाज जो ना ये पुराने पिस्टन ये कहा था। नहीं एज ग्रुप भी डिफाइन किया था मैंने कि इससे इस एज में लोग होंगे जिन्होंने मुस्तकबिल में अब भाग दौड़ संभालनी है। पुराने पिस्टनों को तो मैंने एक्सपायर किया होगा, लेकिन ये जो ग्रुप है तो ये 1988 का पैदा है, तो अब मेरा ख्याल है ये होने वाला होगा 24 और 10 34, 34 और 2 36। 36 हाँ तो बस अल्लाह इसकी हिफाजत करे। 8वां घर लेकिन इसका एक्टिव है, लेकिन है जुपिटर का। खैर ट्रम्प को भी 8वें घर नहीं पहुंचाया भी है और शायद, लेकिन लगता है कि ये वो सुबह के सितारे की माने इसका शो कम ना हो, छोटी थोड़ी देर की वो ना हो, जैसे वो कभी उसके बारे में कहा करते थे मोहम्मद बिन कासिम के, या कहानियों में बड़े करेक्टर्स बिल्ड किए हुए हैं, सुबह का सितारा या जी बड़ा छोटा थोड़ी देर के लिए चमक, लेकिन वो चमक ऐसी होती है कि वो दुनिया को एक डायरेक्शन या जैसे कहते हैं ना एक हुर्रियत का मैदान दे जाती है। अगर इसको कैप्रिकॉर्न से पढ़े तो 12वें घर में इसके भी मार्स मौजूद है। अच्छा साथ ही सैटर्न वगैरह भी है, तो जो इसको लगता है कि इसको भी कहीं ना कहीं कैद, कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को फेस करना पड़ जाए, तन्हाई में एंड गुजरे, इस तरीके के मामला हो जाए, इसको पकड़ लिया जाए। लेकिन अब आप लोग एक चीज को ज़हन बना लें, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मरने के स्टाइल को तय करना है मुस्तकबिल में। जिस वक्त में हम जा रहे हैं सिर्फ आपके हाथ में ये है कि आप कैसे मरना चाहते हैं, बस आज उसकी प्लानिंग कर लें, अच्छे से अच्छा ज़हन बना लें, अच्छी से अच्छी तैयारी कर लें, उतनी ही आसानी होगी। वरना अब ये देखें कि ये अब एक कर्नल की गाड़ी पिछले दिनों देखी पिंडी में बच्ची समेत। अब तू कर्नल है भाई, तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि तू गाड़ी की छत पे पहुंच, बच्ची को भी पहले छत पे, गाड़ी तो अब तैयार ही है ना, तेरे टायर काम कर रहे हैं ना तेरी ब्रेकें, तू फौरन बच्ची को भी छत पे पहुंचा, खुद भी छत पे गाड़ी किया। वो अब कश्ती की तरह ऊपर तो खड़ा होना, चिमट ही जाओ कम से कम जितनी गर्दन ऊपर होके होती, लेकिन नहीं, मौत आई हुई थी। ये सिर्फ किस बिहेव की वजह से कि हम अपने कर्मों में इग्नोर करते हैं जिंदगी में ऐसे इवेंट्स को। हमारे सामने मौके आते हैं बचाने के लोगों को, हमारे सामने हक तलफियां आती हैं, लेकिन हम उसका कभी भी आगे बढ़ के अपना काम नहीं समझते। उसामा साहब हमें वीडियो बनाने से फुर्सत मिले तो हम किसी की मदद करें। आज ना हमें उसामा साहब बड़े दुख के साथ आज आपको इस चीज को जो है ना वो हमें बहुत मुस्तरद करना होगा, मजम्मत करनी होगी कि खुदा ना वीडियो ना बनाया बनाए वीडियो, सबर करें, लेकिन रुक मदद भी तो करें ना यार। बात स्लिप हो जाएगी, बात स्लिप हो जाएगी। देखें अल्लाह का हुक्म भी इधर था, एक अल्लाह के बंदे के लिए हुक्म था इस सीन को देखते हुए, एक यूट्यूब का भी हुक्म था, एक आपकी आईटी की दुनिया का भी हुक्म था।
اب جب ہم کہتے ہیں کہ مستقبل میں یہی نظام آپ کی اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے, یہ آپ کو صحیح غلط کی تمیز اس کے مطابق ہو رہی ہے, مطلب ویڈیو زبردست بنے یا زبردست ہو, دس از این امپورٹنٹ. کیوں؟ کیونکہ دجالی سسٹم یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے کام کریں. یہاں کھڑے ہوئے شخص نے اللہ کے لیے کام کرنے کو اہمیت نہیں دی, شیطان کے لیے کام کرنے کو اہمیت دی ہے. کئی لوگ کہیں گے کہ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں ہتھیار کا استعمال کی بات ہوتی ہے کہ ہتھیار کو کیسے استعمال کر رہے ہیں, آئدر دشمن کے لیے یا اپنوں کے لیے, کس رخ میں چلا رہے ہیں آپ اس کو. بہرحال اینی ہاؤ یار, کئی ایسے مثال کے طور پہ اگلے دن ایک کہیں بات ہو رہی تھی, وہ میری کلائنٹ ہی ہیں, جنرل موسیٰ کی زمین پڑی ہے, وہ جی بیٹی کو آج تک نہیں ملی. اب خود سوچو کہ جو چلا جاتا ہے ایک فوجی دوسرے فوجی کا کیا کر رہا ہے. جو اوورآل ہمارا جذبہ یہ سارا چل رہا ہے ادھر, جو آپ لوگوں کا بھائی چارہ, یہ اکیلی لاشیں ملنے لگ گئی ہیں, یہ سامنے اکیلا شخص ہزاروں کے سامنے ڈوب جاتا ہے, کبھی 18 ڈوب جاتے ہیں, کبھی 2 ڈوب جاتے ہیں. یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ مولوی نے اپنا کام نہیں کیا, سٹپنیاں مسجدوں میں لگا دی گئی. علم جیسے کہتے ہیں کہ وہ با علم با عمل شخصیات وہ پتہ نہیں کدھر آستانوں پہ کہیں دم درود میں وہ چلے گئے, اور لوگ جو ہے اور معاشرہ جو ہے وہ مکمل شیطان کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا گیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ اللہ کے بندے میدانوں میں اتریں اور اپنی ہونے کا جو بیلنس ہے نا, زمین کا بیلنس قائم کریں ایول اور گڈ کا, ورنہ یہ زمین ڈوبنے کو ہے اور یہ پھر ڈوبے گی ادھر کوئی, اور یوں ہی لوگ جاتے رہیں گے. تو بات صرف اس حریت کی ہے کہ آپ لوگ کہیں اسی بے بسی کی موت کا شکار نہ ہو. آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جب کوئی سین ہو تو ہم کود کے اس کی مدد کی طرف, اس کی بچانے کی طرف جائیں, نہ کہ ویڈیوز پہ, نہ کہ جو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کے نصیب میں ڈوبنا تھا, آپ کے نہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی چکر میں جو ہے وہ پیچھے ڈرتے رہے موت سے. موت تو آنی ہے. میں نے کہا نا کہ ذہن بنا لیں کہ آپ نے کیسے مرنا چاہتے ہیں, اس کے سٹائل طے کریں.